بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ایکچولی یہ ایک خبر ہے جو پچھلے ایک ہفتے سے گردش کر رہی ہے، اور میں اس پہ پہلے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو آج میں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا اور میں نے کہا اس خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کچھ لوگوں کے لیے اس خبر کو اگر میں اس طرح سے لوں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ خبر بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور اس خبر سے فار شیور جو فارنرز ہیں ان کو اس خبر سے فائدہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ خبر بہت بری خبر بھی بیڈ نیوز کے طور پہ بھی لی جا سکتی ہے۔ تو خبر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لینڈ رجسٹری جہاں سے ہم ٹاپو لیتے ہیں جب ہم کوئی گھر خریدتے ہیں، تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپرٹی رپورٹ، یا جس کو ہم کہتے ہیں ویلیویشن رپورٹ، یعنی اس گھر کی کیا مالیت ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے، وہ معلوم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ معلوم کرنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ بغیر اس کے بھی سودا طے کر لیتے ہیں۔ یعنی مالک نے اگر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس ہم یہ اپنا فلیٹ بیچ رہے ہیں اور اس کے ہمیں 3 لاکھ چاہیے، تو آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 3 لاکھ مانگ رہے ہیں، آپ 5-10 ہزار کم کر لیں، اور آپس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک قیمت طے کر کے اور گھر خرید لیتی ہیں۔ لیکن جو نارمل پریکٹس ہے ترکی میں وہ کیا ہوتی ہے کہ فرض کیجئے آپ نے 1 لاکھ ٹرکش لیرہ کا گھر خریدا، تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم اس کی قیمت 60,000 لکھیں گے پیپرز پہ، آپ دیں گے ہمیں 1 ہی لاکھ، لیکن پیپرز پہ جو اس کی قیمت ہوگی، یعنی ٹائٹل ڈیڈ جو ہے اس پہ جو قیمت ہوگی وہ ہم 60,000 لکھیں گے یا 70,000 لکھیں گے۔ اگر آپ کو منظور ہے تو یہ سودا ہوگا، ادروائز ہم نہیں بیچتے آپ کو۔ تو اس میں کرتے وہ کیا ہیں کہ کیونکہ جو مالک ہے، آپ کو جو خریدار ہے اس کو تو 4% ٹیکس دینا ہے، لیکن جو مالک ہے اس کو بھی تقریباً 8-9% سے لے کے 18% تک گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹرکش ہے تو جب وہ سال کے آخر میں ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس میں سے پیسے واپس مل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اتنا لمبا ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے، اور وہ آپ کو بھی یہی ڈراتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نے 1 لاکھ کا گھر خریدا تو 4,000 گورنمنٹ کو 4% کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے 60,000 کا خریدا تو آپ کی قیمت بھی جو ہے وہ 2200-2300 ہو جائے گی، اور آپ کے بھی پیسے بچیں گے۔ تو آپ بھی عموماً اگر لمبی رقم، کیونکہ 1 لاکھ کا تو میں نے آپ کو جو یہ ایک مثال دی ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ اور ولاس خریدتے ہیں تقریباً 25-30 لاکھ ٹرکش لیرہ کے، تو ان کے لیے تو یہ رقم 4% بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی آدھی لکھوا دیں، آپ 60% لکھوا دیں، ہمارے بھی پیسے بچ جائیں گے۔ اور وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل پریکٹس ہے، جب آپ بیچیں گے تو کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، کیونکہ یہی انداز ہے یہاں پہ کام کرنے کا۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی عام خرید و فروخت کی، جو کہ عام ہم لوگ جاتے ہیں اور فلیٹ خریدتے ہیں اور اپارٹمنٹ خریدتے ہیں۔ کچھ لوگ، کیونکہ جب آپ ویلیویشن رپورٹ یا ایکسپرٹی رپورٹ نکلواتے ہیں تو اس کی پرائیویٹلی اگر آپ اس کا رپورٹ حاصل کرتے ہیں تو اس کی 1,000 سے 2,000 ٹرکش لیرہ فیس ہوتی ہے۔ لائرز ہوتے ہیں اور وہ آپ کی بہاف پر وہ رپورٹ گورنمنٹ سے نکلواتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو اضافی خرچہ ہو رہا ہے، خام 1,500-2,000 بیکار کا خرچہ ہوگا، رہنے دیں، ہم آپ کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، ہمیں گھر پسند آ گیا لے لیتے ہیں۔ تو یہ صورت حال بھی ہوتی ہے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ بڑا پروجیکٹ خریدتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا پروجیکٹ جو کہ $2.5 یعنی تقریباً آپ اندازہ کر لیں اس کا کہ 24-25 لاکھ ٹرکش لیرہ بنتے، تو اگر اس کا وہ گھر خریدتے ہیں اور لمبی رقم ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایکسپرٹی رپورٹ نارملی وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے 1,70,000 1,75,000 کاغذ پہ لکھواتے ہیں، لیکن ان کے اپنے وکیل جن کو وہ رشوت دے کر اور آپس میں بات چیت طے کر کے پیپرز پہ ویلیو لکھوا دیتے ہیں $2.5 لاکھ۔ اور جب آپ وہ پیپر انہی کے توسط سے وکیلوں کی بڑی فیسیں دے کے 10,000 12,000 8,000 وکیل کی فیس، وہی آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارا وکیل ہے، یہی آپ کو سٹیزن شپ کے پیپرز بھی تیار کرے گا اور سب کچھ کرے گا، تو 5,000 سے لے کر 16-17 ہزار
لیرہ اور ڈالر تک کی فیس ان کی ہوتی ہے وکیلوں کی. وہ پیسے وہ آپ سے اور لے لیتے ہیں اور وہ آپ کے پیپرز تیار کروا کر اور اس کو پروف کر دیتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ انہوں نے خریدا ہے اس فلیٹ کی اپارٹمنٹ کی قیمت $2.5 lakh ہے اور گورنمنٹ کو جمع کروا دیتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بہاف پر سٹیزن شپ اور پاسپورٹ آپ کو 3 سے 6 مہینے کے دوران دے دیتی ہے. تو یہ طریقہ پریکٹس اب تک ترکی میں ہو رہی تھی. یہ میں نے آپ کو بتائی ہے پریکٹس جو اب تک 1 ہفتے پہلے تک ہو رہی تھی. لیکن اب جو خبر ہے، جو اپڈیٹ ہے، جو نیوز ہے، اچھی یا بری آپ جس طرح بھی اس کو اپنے کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ خبر یہ ہے کہ اب کیونکہ اس سے ہو کیا رہا تھا کہ نقصان ہو رہا تھا ترکی حکومت کو، کیونکہ جو رقم تھی اوریجنل 1.75 وہ تو وہ حکومت کے اوپر شو کرتے تھے، لیکن باقی جو رقم تھی وہ رقم بیسکلی جو ڈیولپر اور بلڈر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا وہ بیچ میں سے آگے پیچھے کر لیتا تھا. اور پھر اس کی شکایتیں بھی بہت آ رہی تھیں فارنرز کی. فارنرز کا مطلب یہ کہ صرف پاکستان سے آ کے پراپرٹی وہاں نہیں خریدی جا رہی ہے، پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں مختلف ممالک کے اور وہ آ کے وہاں پراپرٹی خریدتے ہیں. تو وہاں سب لوگوں کے کافی جگہوں سے شکایت موصول ہوئی کہ بھئی جو ہم پراپرٹی خریدتے ہیں اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، بہت اوور ویلیو کر کے وہ پراپرٹی ہم کو بیچ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو لینڈ رجسٹری ہے اس نے نیا قانون 1 ہفتے پہلے لاگو کر دیا ہے اور وہ یہ قانون لاگو کیا ہے کہ اب جو لوائرز اور بیچ میں جو سروے کرنے والا آدمی جو کہ ایکسپرٹی رپورٹ ویلیو نکالتا تھا گھر کی مالیت، اب وہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے سے آپ معلوم نہیں کر سکتے. یعنی جو بائر یا سیلر خود ہائر کر کے پرائیویٹلی ان سے نہیں لے سکتا، بلکہ گورنمنٹ خود ریکمینڈ کرے گی کہ گورنمنٹ کے آدمی ہوں گے، گورنمنٹ کے ہی انڈر وہ کام کر رہے ہوں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر کی قیمت کیا ہے جو آپ خرید رہے ہیں. تو اگر عام طور پہ آپ گھر خرید رہے ہیں یعنی $2.5 lakh سے کم اور سٹیزن شپ کے لیے نہیں، صرف لانگ ٹرم ریزیڈنسی یعنی TRC کے لیے لینا چاہ رہے ہیں، تو تب تو آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ اس صورت میں بھی خیر ضرور ہوگا، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک گھر 5 لاکھ کا لیا ہے لیکن پیپر میں اس کی قیمت 3 لاکھ لکھی ہوئی یا 3.25 لاکھ لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو گھبراہٹ ہوگی کہ بھئی ہم تو آپ کو 5 لاکھ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپرز میں اس کی قیمت جو آپ نے آپ کو دی ہے وہ پیپر میں جو پروف ہے وہ تو لکھا ہے 3 لاکھ یا 3.25 لاکھ. تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. جب ہم بیچیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں سودا خراب ہونے کا چانس ہے. ظاہر بات ہے پھر مالک کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ اگر انہوں نے ویلیو رپورٹ نکلوا لی ہماری پراپرٹی کی، تو وہ بھی جو مالک آپ کو بیچنے والا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈرے گا. اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ اپنا پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہے تو تھوڑا سا وہ بھی ڈرے گا، وہ بھی اپنی قیمت کو نیچے کرے گا کہ بھئی اتنی بے ایمانی نہ کریں. تو بیسکلی تو یہ جو نیا قانون ہے یہ فیور میں ہے خریدار کے، تاکہ اس کے پاس ساری پکچر کلیئر ہو جائے اور کوئی بھی اس کو آسانی سے بیوقوف نہ بنا سکے. تو یہ ایک طرح سے تو بہت اچھی خبر ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ خبر کس کے لیے بری ہے اور افسوسناک ہے؟ کیونکہ میں پہلے بھی یہ اپنے آئی تھنک 2-2.5 مہینے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ بات آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ دیکھیے بہت جلدی اس قانون پر یا تو یہ جو رقم $2.5 lakh سے اسپینڈ کر کے اور پراپرٹی لے کر اور اس کے اگینسٹ آپ سٹیزن شپ اور ٹرکی کا پاسپورٹ لے رہے ہیں، یہ بہت جلدی یا تو یہ اسکیم بند کر دیں گے یا پھر اس اسکیم کو کیا کریں گے کہ اس کی رقم بڑھا دیں گے. کتنی بڑھائیں گے یہ کچھ پتہ نہیں ہے. تو بالکل وہی کچھ ہوا ہے کہ اب انہوں نے جب سے یہ ٹرائی کیا ہے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب حکومت کا آدمی جا کر پراپرٹی کا سروے کرے گا اور اس کی ویلیو کو اسٹیمیٹ کرے گا کہ اس کی مالیت کیا ہے. تو خصوصاً جو بڑے پروجیکٹ ہیں، نیو پروجیکٹ ہیں جو کہ $3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں بیچ رہے ہیں، یعنی 20 لاکھ ٹرکش لیرہ سے لے کے 30 35 40 لاکھ 50 لاکھ ٹرکش لیرہ تک پراپرٹیز بیچ رہے ہیں، ان کو تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ وہ کرتے یہی تھے کہ تقریباً 30 سے لے کے 40 بعض اوقات تو 50% تک جو ہے وہ پروفٹ کھا لیتے تھے اور اس سے ہی ان کے بلڈرز جو ہے وہ ظاہر باتیں چمک رہے تھے، کیونکہ ان کے اپنے ہی سروے چیک کرنے والے ہوتے تھے، وہی وہ ویلیو نکال لیتے تھے، بیچ میں پیسے آگے پیچھے کیے اور جعلی رپورٹیں بنا دی اور وہ ہو گیا کام.
تو آپ یقین مانیے کہ ابھی پچھلے 2 دن 3 دن جب یہ جیسی امپلیمنٹ شروع ہوا ہے تو ڈیلی کی بنیاد پہ 20 سے 25 اپلیکیشنز جو آلریڈی پروسیس میں تھیں سٹیزن شپ کے لیے $2.5 لاکھ لوگوں نے گھر خرید لیے تھے اور ان کی اپلیکیشنز پروسیس میں تھیں، کیونکہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں پروسیس میں، یعنی آپ نے گھر خریدا، خریدنے کے بعد پیپر جمع کروائے، اب جب پیپر جمع کروا دیے تو اس سے 3 مہینے سے 6 مہینے کا درمیانی وقفہ لگتا ہے جب آپ کو اپرووڈ ہوتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے۔ تو اب میں نے پچھلے 2-3 دن میں کیا ہو رہا ہے کہ 20-25 اپلیکیشنز گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلی جو ہے وہ کینسلڈ ہو رہی ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا نہیں آپ اپرووڈ ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ کے گھر کی مالیت جو آپ نے 2.5 لاکھ شو کی ہے یہ جعلی ہے، یہ ہمارے حساب سے اتنی رقم کا یہ گھر ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے آلریڈی بیچاروں نے کہاں سے پوری دنیا سے آ کے انویسٹ کیا اور $2.5 لاکھ کی پراپرٹی، 2.5 لاکھ تو صرف پراپرٹی کے پیپر ہیں، اس کے بعد انہوں نے وکیلوں کی فیس دی ہوگی، ایویلویشن رپورٹ کی فیس دی ہوگی، تاپوں کی فیس دی ہوگی، گورنمنٹ کا ٹیکس اتنا لمبا دیا ہوگا، کرنسی کا ڈفرینس کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کو جب کرنسی کنورٹ ہوتی ہے تو دینی تو آپ کو ٹرکش لیرہ ہی میں ہی ہوتی ہے نا، جب وہاں سے ہوگی تو کیا ہوا کہ وہ ان کا سارا پیسہ سمجھیے آپ ڈوب گیا، کیونکہ ان کو تو سٹیزن شپ کینسل ہو گئی، ان کی گھر کی اتنی ویلیو تھی ہی نہیں۔ اور بیسکلی دیکھیں ٹرکش سٹیزن شپ کا جو پروگرام ہے اس کو سمجھیے، وہ پروگرام ہے کیا، یعنی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایسا گھر جس کی مالیت پراپرٹی کی مالیت $2.5 لاکھ کی ہے، اگر وہ گھر آپ خریدتے ہیں تو ہم آپ کو 3 سے 6 مہینے میں ترکی کی سٹیزن شپ اور پاسپورٹ دے دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ جو گھر آپ نے لیا ہے یہ 3 سال تک اسٹیٹ کے انڈر ہوگا، اسٹیٹ کہتے ہیں گورنمنٹ کو، یعنی یہ 3 سال تک آپ اس گھر کو بیچ نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہوا کہ 3 سال آپ اس گھر کو نہیں بیچ پائیں گے، کیونکہ یہ پراپرٹی جو ہے آپ نے اگینسٹ 3 سال کے لیے، جس طرح ہم پاکستان میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا گروی رکھوا دیے، تو بیسکلی وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ پراپرٹی جو 3 سال کے لیے گورنمنٹ کے حوالے، اسٹیٹ اس کا مالک ہے، مالک تو آپ ہی ہوں گے لیکن آپ بیچ نہیں پائیں گے۔ آپ کب بیچ پائیں گے؟ 5 سال کے بعد۔ اگر آپ نے 3 سال کے بعد بیچا گھر، 3 سال سے لے کے 5 سال کے درمیان اگر گھر بیچ لیا تو کیا کریں گے آپ؟ جتنا پروفٹ ہوگا، فرض کیجئے آپ نے 2.5 لاکھ کا گھر خریدا، 3 لاکھ تک آپ نے اس کو گھر کو نہیں بیچا، اگر 3 سال سے پہلے آپ بیچتے ہیں تو وہ آپ کا سٹیزن شپ اور پاسپورٹ واپس لے لیں گے، لیکن آپ نے چلیے 3 سال تک اپنا وہ گھر رکھا، 3 سال سے یعنی 5 سال سے پہلے 3 سال کے بعد آپ نے وہ گھر بیچا، تو وہ جو 2 سال ہیں اس میں جو بھی آپ کو پروفٹ ملے گا، جتنا بھی آپ کو، فرض کیجئے آپ نے 2.5 لاکھ کا گھر خریدا اور آپ نے 3.5 لاکھ کا بیچا، تو 1 لاکھ کا جو پروفٹ آپ کو ہوا $US کا، اس میں گورنمنٹ کو شیئر دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے وہاں اس ملک میں رہ کے کمایا ہے تو گورنمنٹ کو آپ کو بہت لمبا ٹیکس دینا پڑے گا، تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان کی بیسکلی ٹیکنیک کیا ہے جو انہوں نے یہ ایک پورا پروگرام ڈیزائن کیا ہے کہ 3 سال تک تو ہر حالت میں یہ جائیداد جو ہے اتنا پیسہ ہمارے ملک میں رہے، اور 5 سال تک کے لیے بھی آپ باؤنڈ ہو جائیں، کیونکہ اگر 5 سال سے پہلے آپ نے بیچ دیا تو پھر اس میں جو آپ پروفٹ ہے اس میں بھی گورنمنٹ اپنا حصہ لے لے گی۔ تو یہ بیسکلی پروگرام تھا۔ تو اب اس پروگرام کا جب مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا تو میں نے اپنی سسٹر کو کہا، سسٹر نے میری 2-3 وزٹ آلریڈی، وہ کیونکہ کافی حضرات اسلام آباد اور ٹورنٹو سے اور USA سے تھے کہ جو کہ انٹرسٹڈ تھے گھر خریدنے کے لیے، پراپرٹی لینے کے لیے $2.5 لاکھ کی، اسپیشلی عرب ایمریٹ سے اور پاکستان سے، کہ وہ چاہ رہے تھے سٹیزن شپ حاصل کرنا۔ تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا ذرا 2-3 اچھے پروجیکٹس ہیں ان کو جا کے دیکھو، معلوم کرو۔ تو وہ پرسوں جب وہاں پہ گئی ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اب یہ قانون بدل گیا ہے، کیونکہ اگر آپ $2.5 لاکھ کا کوئی گھر خریدتی ہیں تو پیپر پہ اس کی مالیت ہم 1,90,000 لکھیں گے۔ تو اس نے کہا بھئی یہ کیسی بات، کہتے ہیں بس یہی رول ہے، اگر آپ کو 2.5 لاکھ کی پراپرٹی چاہیے تو کم از کم 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان آپ گھر خریدیں گی $US میں، تب آپ کو سٹیزن شپ کے لیے کوالیفیکیشن ملے گی، ادر آپ کوالیفائی نہیں کر سکتی اگر آپ نے 3.5 لاکھ سے کم کا گھر خریدا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے جو لوگ پلان کر رہے تھے آلریڈی، ان کا سب سے بڑے تو 3.5 لاکھ منیمم ان کو لگانے ہیں پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
سب سے بڑا تو نقصان ان لوگوں کا یہ ہو گیا ہے. اب آپ لوگ بہت سوچیے سمجھیے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا انویسٹمنٹ وہاں کرنا چاہتے ہیں اور وہ پروفیٹیبل ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک بالکل الگ بات ہوگی. جیسے جیسے اس خبر کی اور انفارمیشنز آتی رہیں گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ سٹیزن شپ کے لیے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ان کو کون کون سے ڈاکومنٹس اپنے ہاں آنے سے پہلے تیار کر کے لانے ہیں. سوری, یہاں سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے, ایک دم سے یخ ہوائیں چلنی شروع ہو گئی. تو آپ کو یہ میں بتا رہی تھی کہ میں انشاءاللہ وہ پیپرز کی اور کمپلیٹ ڈیٹیلز بھی دوں گی آپ لوگوں کو جو انٹرسٹڈ ہیں. لیکن اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیجئے کہ اب سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ کوئی بھی بلڈر اور جو وہ پہلے پروفٹ لے رہے تھے وہ نقصان تو نہیں کریں گے نا کہ 2.5 لاکھ آپ کے پیپر پہ بھی لکھ دیں اور آپ کو 2.5 لاکھ کا گھر بھیج دیں. تو ایسا نہیں. تو انہوں نے یہ اس کے اندر اپنی ٹرک جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے کہ اب آپ کم سے کم 3.5 لاکھ لیں تو ہم 2.5 لاکھ کا آپ کے پیپرز وغیرہ بنا کر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے آدمی آئے گا اور گورنمنٹ ہی کا آدمی ویریفائی کرے گا اور رپورٹ نکال کے دے گا. تو اب تو وہ بے بس ہو گئے نا, انڈر گورنمنٹ سارا کام چلا گیا. تو یہ نیوز مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور کافی لوگ جو آلریڈی بڑی بڑی کمپنیز, بڑی بڑی ریل اسٹیٹ کمپنیز جو آلریڈی ان دا مڈل تھیں, یعنی یا تو ان لوگوں کے پیسے آ چکے تھے $2.5 لاکھ یا کہیں جو وہ بائر کے ساتھ اٹیچ تھیں, تو ان سب لوگوں نے انفارم کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یا تو آپ 1 لاکھ روپے اور دیں یا پھر اپنے پیسے واپس لے لیں, کیونکہ ہم کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو کچھ بچے ہی کا نہیں. تو یہ صورتحال ہے. نئی تازی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی معلومات چاہیے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات کسی کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوگی کہ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, کیونکہ یہ انفارمیشن ابھی تک کوئی کمپلیٹ انفارمیشن کی شکل میں نہیں آئی ہے. کیونکہ یہ لا تو چینج ہوا نہیں ہے, لا تو گورنمنٹ نے وہی رکھا ہوا ہے $2.5 لاکھ کا. مگر اب جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, جو بلڈرز ہیں, جو بیچ میں کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنی رقم کو بڑھا لیا ہے کیونکہ اپنے پروفٹ کو لینے کے لیے. تو 3.5 سے 5 لاکھ کر دیا ہے اور اس کے درمیان اور جو خرچے ہوں گے وہ تو الگ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جلدی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.